بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں، سرکار عالی وقار دو عالم کے تاجدار، محبوب پروردگار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار، غیب پر خبردار بإذن پروردگار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ فرمایا کہ جو شخص درود پاک پڑھنا بھول گیا، فرمایا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اپنے معاملات میں درود پاک کو بھی شامل کیجئے، اور یاد رہے کہ محفل میں ایک مرتبہ حضور کا نام سن کر درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے، اور جب جب حضور کا نام سنیں درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے۔ حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ کے معنی ہیں بلیوں والا، چونکہ آپ کے ارد گرد بلیوں کا ایک جم غفیر رہتا تھا اور آپ ان میں دلچسپی رکھتے تھے، ویسے ابو ہریرہ کے معنی بنیں گے بلیوں کا باپ، لیکن یہاں جیسے ابو تراب حضرت علی کو کہا جاتا ہے نا، تو مٹی کا باپ تو نہیں کہیں گے، یہاں معنی لیے جائیں گے والا، بلیوں والا، مٹی والا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب خدا نے ایک ڈیوٹی لگا رکھی تھی، اور وہ کیا تھا کہ بیت المال کی حفاظت، یعنی جو مال جنگ و جدال کے ذریعے آتا یا لوگ جو اپنی زکاتیں جمع کراتے، مال غنیمت وہ بیت المال میں جمع ہوتا، وہاں سے پھر غریبوں، مسکینوں اور جنہیں اللہ کے محبوب چاہیں ان تک پہنچایا جاتا، تو وہ جس جگہ پہ رکھا جاتا وہ بیت المال، تو بیت المال کے مال کی حفاظت ابو ہریرہ کی ذمہ تھی۔ رات کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کا پہرا دے رہے تھے۔ آدھی رات کو آپ نے کیا ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص آیا اور مال کو سمیٹ کر کپڑے میں لپیٹ کر کندھے پہ رکھ کر جانے لگا۔ آپ نے دیکھ لیا اور پکڑ لیا۔ جب پکڑا گیا تو رونا دھونا مچا دیا اس نے، بھائی بہت غریب آدمی ہوں، کئی دن سے کھایا نہیں ہے اور بڑے معاملات ہیں، بہت پریشان ہوں، عیال دار ہوں، بیوی بچوں والا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، صحابی رسول ہیں، حضور کے دست شفقت جس پر ہو، تو حضور کی تعلیمات کا جو پیکر ہو تو رحم دلی ہوگا نا، چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً نماز پڑھی ہوگی۔ جب محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ ملے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ اب چور جانے ابو ہریرہ جانے، یہ محبوب خدا کو کیسے پتا؟ ڈیوٹی تو ابو ہریرہ کی ہے مال کی حفاظت کی۔ عرض کی یا رسول اللہ، بڑا غریب تھا، مسکین تھا، عیال دار تھا۔ کہا پھر آئے گا۔ اگلی رات پھر ابو ہریرہ چوکنا تھے نا، اللہ کے رسول نے فرما دیا تو وہ تو ممکن ہے نا۔
اب وہ پھر آیا، پھر غلہ بھرنے لگا، مال سمیٹنے لگا، پھر پکڑ لیا، پھر وہی رونا دھونا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر صبح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بہت اس نے اپنی عیالداری کا اظہار کیا، مجھے بڑا ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا جھوٹا ہے وہ، پھر آئے گا۔ اب اگلے دن تیسری مرتبہ پھر آ گیا وہ، اب پھر وہی، اب جب پکڑا گیا تو پھر وہی انداز، مجبوراً چھوڑ دیا۔ پھر محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے بہت مسکینی کا اظہار کیا۔ کہا ویسے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا وہ اچھا ایک بات اور، جب تیسری مرتبہ پکڑا گیا نا تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، اور وہ عمل تم کرو گے نا تو تمہارے مال کی حفاظت ہوگی۔ کہا کیا؟ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہے نا پوری آخر تک۔ جب محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر ٹکرا ہوا، سامنے آئے تو کہا کہاں گیا چور؟ کہا چھوڑ دیا۔ کہا یا رسول اللہ اس نے ایک وظیفہ بتایا ہے مال کی حفاظت کا۔ کہا کیا؟ کہا آیت الکرسی۔ کہا وظیفہ تو اس نے صحیح بتایا ہے، لیکن جانتے ہو کہ 3 راتوں سے تمہارا سامنا کس کا تھا؟ کہا کس کا؟ کہا وہ شیطان ابلیس تھا۔ ہے تو بڑا جھوٹا وہ، لیکن یہ بات اس نے صحیح بتائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس واقعے سے نا بہت ساری الجھی ہوئی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ ایک بات جو سب سے پہلے عرض کروں گا، پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی عطا سے صرف دیوار کے پیچھے کی بات نہیں ہے، ما کان ما یکون کا سارا علم اللہ کی عطا سے حاصل ہے۔ سب جانتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے یا ہوگا، ما کان ما یکون، سارا علم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آخری بندہ جو جنت میں جائے گا دوزخ میں، اس کا بھی مجھے علم ہے۔ سب جانتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلیٰ، حضور جانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، میرے آقا موجود تو نہیں تھے لیکن فرمایا کہ وہ تمہارا جو مخاطب تھا، جس کا 3 رات سے تمہارا سامنا پڑ رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے تو بڑا جھوٹا۔ لیکن ایک بات میرے آقا نے فرمایا، اچھا یہ بھی بات پتہ چلی کہ اچھی بات تو کسی سے بھی لی جا سکتی ہے، اچھی بات کسی سے بھی لی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنی حفاظت کا خود ہی وظیفہ بتا دیا کہ مال بھی نہیں چوری ہوگا، آیت الکرسی۔ تو یہ تو ایک حدیث اور اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے ایک وظیفہ۔ آج کا میرا عنوان ہی کچھ اس طرح کے چند ایک وظائف ہیں جو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ کچھ دن پہلے شب برات والے دن میں نے ایک بڑا مجرب عمل بتایا تھا، ایک جملہ میرے ذہن سے معزوف ہو گیا تھا، پھر میں نے اس کو اسٹڈی کیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین سید السادات نواسہ رسول امام حسین کے شہزادے
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تابعی بزرگ حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حرم مقدس کی زمین ہے، خانہ کعبہ سامنے ہے، حجر اسود سے بالکل برابر میں نے کیا دیکھا کہ امام زین العابدین سجدے میں اور آپ سجدے میں جا کر اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اور کچھ جملے ادا کیے آپ نے. وہ جملے کیا تھے؟ عبیدک بفنائی کا، فنائی کا تجھ پر فنا ہونا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا. عبید کہتے ہیں چھوٹے بندے کو، عبیدک بفنائی کا، مسکینوں کا بفنائی کا، سائلوں کا بفنائی کا، فقیروں کا بفنائی کا. یہ 4 جملے ادا کیے. عبیدوں کا، تیرا چھوٹا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا سائل منگتا تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. پھر دہراتا ہوں، اس کو یاد کریں. عبیدوں کا بفنائی کا، مسکینوں کا بفنائی کا، سائلوں کا بفنائی کا، فقیروں کا بفنائی کا. آپ فرماتے ہیں حضرت طاؤوس تابعی محدث بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر پہاڑوں کی طرح، پہاڑ جیسی مشکل آئی، اور میں نے ان جملوں کے ساتھ دعا کی تو اللہ نے وہ مشکل ٹال دی. وہ مشکل مجھ سے ٹل گئی. آخر وہ جملے سیکھے کس سے؟ سید السادات نواسہ رسول امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کلمات جو ان سے سیکھے وہ کیوں نہ مجرب ہو. عبیدک بفنا، یہ آپ کی انکساری دیکھیں، تیرا چھوٹا بندہ. بڑے لوگ جو ہے نا، حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ من تواضع للہ فقد رفع اللہ. جو رب کی بارگاہ میں تواضع، عاجزی، انکساری، تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. فقد رفع اللہ، بس اس کے لیے بلندیاں ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے لیے بلندیاں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ انکساری، تیرا چھوٹا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرا منگتا تیرے بارگاہ میں، تیرا سائل، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. حضرت طاؤوس کہہ رہے ہیں کہ بڑی سے بڑی پہاڑ جیسی مشکل بھی میرے سامنے آئی تو ان جملوں کے ساتھ جب میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے وہ پہاڑ جیسی مشکل بھی ٹال دی. عموماً ایسا ہوتا ہے نا، بندہ مشکل میں ہوتا ہے، بعض ایسے پریشانیاں ہوتی ہیں، ایسے مسائل و مصائب و آلام ہوتے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہوتے. تو عبیدوں کا بھی فنائی کا، مسکینوں کا بھی فنائی کا، سائلوں کا بھی فنائی کا، فقیروں کا بھی فنائی کا. ان جملوں کے ساتھ دعا کریں، یا اللہ یہ وہ جملے ہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ترین بندے نے استعمال کیے ہیں، امام زین العابدین نے. اے اللہ ان جملوں کا صدقہ اور ان جملوں کو عطا فرمانے والے امام زین العابدین کا واسطہ، اے اللہ اس مشکل کو ٹال دے. کیوں نہ ٹلے گی؟ ایک اور وظیفہ سنیں. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک شخص حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کمزوری ہے، ٹانگوں میں دم نہیں ہے. اپنے الفاظوں میں عرض کر رہا ہوں، بہت کمزوری، جسم بڑا لاغر سا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا اچھا، کہا بہت دم نہیں ہے، کمزوری بہت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ یہ وظیفہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند کلمات ارشاد فرمائے جو بڑے آسان ہیں. فرمایا پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ
آپ بھی یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، آسان ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، پھر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھیں اس کو آپ روزانہ 3 دفعہ۔ چند دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، وہ صحابی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ان کلمات کی برکت سے اللہ نے اتنی طاقت عطا فرما دی ہے کہ جیسے کوئی کہتے ہیں نا وہ مغوی غذا کھائی ہو، وہ بادام پستے کھائے ہوں، مغوی جس سے طاقت حاصل ہوتی ہو، ایسی غذا کھائی ہو، ایسی طاقت آ گئی ہے۔ عمر کے حساب سے انسان کے اندر نقاہت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب سے میں نے سنا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں اس وظیفے پر عمل کروں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کچھ دنوں پہلے ملک شام سے ایک شہزادہ غوث الورا، غوث پاک کی اولاد، وہ بزرگ تشریف لائے، ان کی زبانی ہے میں نے وظیفہ سنا، انہوں نے کہا حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کر رہے تھے، تو وہ تو عربی بول رہے تھے، انہوں نے وظیفہ بتایا، کہا یہ حدیث سے ثابت ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ دستی کا، پریشانی کا شکوہ کیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ عطا فرمایا، کیا فرمایا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آسان ہے یہ، وہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ پھر فرمایا استغفر اللہ، استغفار پڑھو، یہاں سے مراد کیا ہے؟ پوری استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور وقت، یہ امتحان ہے تھوڑا، بعض وظیفے ایسے وقت میں ادا کیے جانے چاہیے ہوتے ہیں، ان کی اوقات یعنی ٹائمنگ جو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن انعام بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان میں 100 مرتبہ پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، مشکل نہیں ہے کوئی۔ سنتیں پڑھے، جماعت نکل گئی، اگر گھر میں نماز پڑھ لے، سنت پڑھ کے بیٹھ گیا، 100 مرتبہ اس کو پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفر اللہ ہی خالی پڑھ لے، استغفر اللہ ربی پڑھ لے۔ فرماتے ہیں کہ رزق آسمان سے نازل ہوگا جیسے لگے گا آپ کو، برسے گا، مطلب محاورتاً بات ہے، یعنی آپ غنی ہو جائیں گے۔ ایک اور وظیفہ سنیں، یہ تو بڑا آسان ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور وہ کمزوری والا وظیفہ کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے میں نے مغوی غذائیں کھائی ہیں۔ ایک اور وظیفہ، ایک شخص نے، بڑا مسکین، ٹائم کیا ہوا؟ 21 25 ہو جائیں تو بتانا۔ کہا یا رسول اللہ بڑا تنگ دست ہو، بڑی محتاجی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم فرمائی، ان صحابی کو کہا کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شفا شریف میں قاضی ایاز نے بھی اس کو لکھا، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا یہ۔ گھر میں داخل ہو، السلام، گھر میں نہیں سلام کریں گے لوگ، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ گھر میں سلام کرنے میں لوگوں کو پتہ نہیں شرم یا آر محسوس ہوتی ہے، گھر والوں کو کریں، سارے زمانے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو سلامتی کی دعا کیوں نہیں دیتے؟ انہیں بھی تو دیں سلامتی کی دعا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کریں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر درود شریف پڑھیں۔ میرے آقا نے خود یہ وظیفہ تعلیم فرمایا۔ قاضی ایاز نے لکھا کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یوں کہے السلام علیکہ ایھا النبی، جب کوئی نہیں ہے گھر میں تو کیا کہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ پھر آپ نے حاشیہ لکھ کے نیچے لکھا
کہ مومنوں کے گھر میں رسول اللہ کی روح مقدس ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ صحابی جب دوبارہ آئے نا بارگاہ رسالت میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے غنی کر دیا اور اتنا رزق عطا فرمایا، اب تو میں مدینے کے مسکینوں میں بانٹتا پھرتا ہوں. اللہ اکبر. جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے. حضور نے کیا نہیں عطا فرمایا. یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ تینوں وظائف، کمزوری والا، رزق والا اور یہ، اس پر عمل کریں آپ، اللہ غنی کر دے گا. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں یار بندش ہو گئی، نظر بد ہو گئی. نظر بد جو ہے نا وہ اپنی بھی لگ جاتی ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ ارادتاً گھر سے نکلتے تھے اور نظر ڈالتے تھے، اور سائنس نے اتنی تحقیق کی ہے کہ نظر کے ذریعے ایک ایسا زہریلا مادہ بھی انسان کو منتقل ہو جاتا ہے. نظر بد کے بارے میں فرمایا کہ یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دے. شیطان بھی نظر بد ڈالتا ہے، وہ زیادہ ڈالتا ہے. جب واش روم میں داخل ہوا کریں تو پہلے دعا پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور بالخصوص خواتین، مطلب یہ بات کرتے ہوئے، خیر دین کے معاملے میں شرم نہیں ہے، بالکل برا نہ ہو کہ بعض خواتین داخل ہوتی ہیں، وہ تو لازمی پڑھیں، بلکہ کوشش کریں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو زمین سے جتنا قریب ہو جاتے بقدر ضرورت ستر کھولتے. اب اگر نہانے جائیں، واش روم میں جائیں، باتھ روم میں، ہمارے تو سر ڈھکنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، سر ڈھکا وہ دعا ضرور پڑھیں. تو شریر، جن اور جنیوں سے حفاظت کے لیے ایک مجرب ترین عمل، اور آج سے نہیں برسوں سے میرا عمل ہے. مجھے یاد نہیں کبھی کوئی نظر بد لگی ہو یا کوئی بندش ہو گئی ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. صبح ہی پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد. کیا پڑھیں؟ علم شریف، پہلے آیت الکرسی پڑھیں، پھر علم شریف پڑھیں، پڑھ کے دم کر لیں. سارا دن انشاءاللہ شریر، جنوں اور جناتوں سے حفاظت رہے گی. بہت آسان وظیفہ ہے. آیت الکرسی پہلے درود شریف پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں بسم اللہ پڑھ کے، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں. خالی پڑھ لیں، چاہے تو دم کر لیں اپنے اوپر، انشاءاللہ حفاظت رہے. ایک اور وظیفہ آپ کی بارگاہ میں، ٹائم ہو گیا، نظر کی حفاظت کا. کوئی اتنی دور کیلنڈر لگا ہوا تھا، میرا دوست کہنے لگا یار نظر آ رہا ہے. میں نے کہا الحمدللہ بھی دید سلامت ہے. یا نورو، پہلے تو غلاظت دیکھنا چھوڑیں، بد نگاہی چھوڑیں. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ کی بینائی میں. یا نورو ایک سانس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نورو 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 یا نورو، ہو گیا 11 دفعہ. پڑھ کے دم کر لیں، 5 نمازوں میں کر لیں. انشاءاللہ آپ کی کبھی بڑھاپے میں بھی آپ کی بینائی نہیں جائے گی انشاءاللہ. تو یہ چند ایک وظائف میں نے کوٹ کیے تھے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. پھر بھی یاد نہ رہے انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ کریں. ہر جمعے کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے، اسید رضا سے لے لیں آپ یہ. تو انشاءاللہ یہ وظائف خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی، جو اپنے لیے پسند کریں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. میں نے جو عمل اپنے لیے پسند کیا آپ تک پہنچا دیا. تو اللہ رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیارے پیارے وظائف ہمیں عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے آنکھوں کے نور کو سلامت رکھے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین.